اے خدا کے آخری پیغامبر تجھ پر سلام، اے خدا کے آخری پیغامبر تجھ پر سلام، سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام۔ تو نے دنیا کو پڑھایا ہے سبق توحید کا، تو نے دنیا کو پڑھایا ہے سبق توحید کا، تو نے بھر بھر کے پلائے ہیں مے وحدت کے جام۔ تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام۔ تیرے آنے سے چمن میں آ گئی تازہ بہار، تو نے دنیا سے مٹایا کفر و باطل کا نظام۔ اسود و احمر کی تو نے ختم کر ڈالی تمیز، ایک ہی صف میں بٹھائے تو نے آقا و غلام۔ تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب، تو ہے جب خیر البشر خیر الرسل خیر الانام۔ تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغامبر، ختم ہے تجھ پر نبوت تجھ پر ہر نعمت تمام۔ لیلۃ الاسراء میں سدرا پر رکے روح الامین، اور سدرا سے کہیں آگے ہوا تیرا مقام۔ شافع روز جزا اور ساقی کوثر ہے تو، شافع روز جزا اور ساقی کوثر ہے تو، تو حبیب کبریا ہے تو رسولوں کا امام۔ منحصر تیری اطاعت پر ہے انسان کی نجات، منحصر تیری اطاعت پر ہے انسان کی نجات، تیرا ہر ایک حکم ہوتا ہے خدا کا ہی پیام۔ تو نے دنیا کو دکھایا ہے صراط مستقیم، تو نے دنیا کو دکھایا ہے صراط مستقیم، تو نے دنیا سے مٹائے ہیں ضلالت کے ظلام۔ جب ہوا تیری نبوت کا زمانے میں ظہور، مٹ گیا کفر و نفاق و شرک و بدعت کا نظام۔ دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ظہور، جب بنے گا تو محمد کے غلاموں کا غلام۔ اے خدا کے آخری پیغامبر تجھ پر سلام، سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام۔ بزرگان محترم، پرانی آیات کے انتخاب سے اور جو اشعار میں نے پڑھے ہیں اس سے مضمون کا اندازہ تو آپ کو ہو ہی گیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی میرے سامنے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو آج ہی سنا دوں، اور وہ ہیں اشعار کی زبان میں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ ان کے جلووں سے روشن ہے دیر و حرم، کس جگہ پر نہیں ہے نبی کا کرم۔ عرش سے طور تک، طور سے دور تک، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں۔ ظلم پر ظلم سہ کے یہ بولے بلال،
ظلم پر ظلم سہ کے یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں، رب نے کیسے جی ان کو مخاطب کیا، کبھی یاسین کہا کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنوں، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ اشعار ایک ایسی چیز ہے کہ انسانی فطرت میں اور طبیعت میں ہے کہ کوئی بات اشعار کی زبان میں اس کو کہی جائے تو اس کو اس کی سماعت کے ذریعے سے جب اس کے اندر تک بات پہنچتی ہے تو اس کو ایک سرور ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان من الشعر لحکمۃ، اشعار میں بڑی دانائی ہوتی ہے، مختصر جملوں میں بڑی بات آ جاتی ہے، بعض اوقات چند جملوں کے اندر پوری تقریر آ جاتی ہے۔ کچھ اور اشعار ہیں میں چاہتا ہوں کہ آج سنا دوں۔ انسانیت کا درس پڑھایا حضور نے، انسانیت کا درس پڑھایا حضور نے، بندوں کو رب سے آگے ملایا حضور نے۔ جب کفر و شیطنت کا بہر سمت راج تھا، ایمان کا چراغ جلایا حضور نے۔ آپس میں قتل و ظلم تھا جس قوم کا شعار، آپس میں قتل و ظلم تھا جس قوم کا شعار، اس کو ہے بھائی بھائی بنایا حضور نے۔ حق کا صفات و ذات، حقوق و اختیارات میں کوئی نہیں شریک، توحید کا یہ نکتہ بتایا حضور نے۔ اللہ وحدہ کی عبادت کریں سبھی، جامع سبق یہ یاد کرایا حضور نے۔ خندہ جبیں سے رنج و الم بہر حق سہے، جینے کا ڈھب ہے ہم کو سکھایا حضور نے۔ غیروں کے آستاں پہ تھا انسان سرنگوں، چوکھٹ پہ ایک ہی کی جھکایا حضور نے۔ باطن میں عشق حق کے فروزاں کیے چراغ، اجڑے ہوئے دلوں کو بسایا حضور نے۔ ایک پے کرے ہنسی تھے خلق عظیم کے، کیا منفرد مقام ہے پایا حضور نے۔ طائف میں سنگ کھائے مگر بد دعا نہ دی، طائف میں سنگ کھائے مگر بد دعا نہ دی، عظمت کا نقش اپنی بٹھایا حضور نے۔ امت کے واسطے تھے جناب اسوائے عمل، امت کے واسطے تھے جناب اسوائے عمل، جو کچھ کہا وہ کر کے دکھایا حضور نے۔ دنیا کو گمراہی سے نکالا حضور نے، تاریک وادیوں کو اجالا حضور نے۔ دیوار گر رہی تھی مساوات و عدل کی، حسن عمل سے اس کو سنبھالا حضور نے۔ انسان خود پرست و جہالت پسند کو، روحانیت کے سانچے میں ڈھالا حضور نے۔
ایوان کفر و شرک کی بنیاد ہل گئی، ایوان کفر و شرک کی بنیاد ہل گئی، فرتے جلال میں جو کہا لا حضور نے۔ جو دل میں بس رہا ہے بعنوان احترام، اس چور کو بھی دل سے نکالا حضور نے۔ بے رنگیوں کو رنگ محبت عطا کیا، بے کیفیوں کو کیف میں ڈھالا حضور نے۔ وحدانیت کا پرچم نوری کیا بلند، دے کر بتوں کو دیس نکالا حضور نے۔ یہ تو وہ اشعار تھے جو مسلمان شعراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے بارے میں کہے گئے۔ آپ حیران رہیں گے کہ کچھ غیر مسلموں نے بھی اللہ کے نبی کی تعریف کی ہے۔ ہری چند اختر ایک ہندو ہے، وہ کہتا ہے کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ اور اسی بحر اور قافیے پر کسی اور سلیم فطرت نے یوں کہا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ شیام سندر ایک ہندو ہے، وہ یہ کہتا ہے دنیا کو تم نے آ کر پر نور کر دیا، دنیا کو تم نے آ کر پر نور کر دیا، اور ظلمتوں کو یکسر کافور کر دیا۔ پیغام حق سنا کر مسرور کر دیا، وحدت کی میں پلا کر مخمور کر دیا۔ پھر اپنے بارے میں ایک بات عجیب کہتا ہے، ایک بار تو دیار یثرب کو دیکھ لیتا، ایک تمنا ہے میری، ہندو کہتا ہے ایک بار تو دیار یثرب کو دیکھ لیتا، پابندی جہاں نے مجبور کر دیا۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ کوئی غیر مسلم یہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ تمنا میری ہے کہ میں اس کو دیکھوں، لیکن کیا کروں کہ میں مجبور ہوں۔ ایک اور کہتا ہے بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھائی ہے آپ نے، بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھائی ہے آپ نے، بگڑی بشر کے آگے بنائی ہے آپ نے، انسانیت کو جہل کے تاریک دشت میں ہر ظلم سے نجات دلائی ہے آپ نے۔ نالاں تھی جس کے ہاتھ سے بزمیں جہاں بہت،
وہ دشمنی دلوں سے مٹائی ہے آپ نے۔ راہ خدا میں حق کی حفاظت کے واسطے تکلیف ہر طرح کی اٹھائی ہے آپ نے۔ اخلاص اور علم کے زیور سے بے گماں ہر محفل حیات سجائی ہے آپ نے۔ باطل کی کارگاہ ضلالت میں بے خطر آواز حق جہاں کو سنائی ہے آپ نے۔ باطل کے نقش لوح جہاں سے مٹا کے سب حق کی لگن دلوں میں لگائی ہے آپ نے۔ دھرم پال گپتا کوئی شاعر ہے ہندو، نام سے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے چھڑا کے بت کی پرست سکھائی تھی وحدت، چھڑا کے بت کی پرست سکھائی تھی وحدت، میرے خیال کی ترویج عام ہو جائے، سیاسیات سے مذہب ملا دیا تو نے کہ دین و دنیا کا سب انتظام ہو جائے، رفاع عام ہی تیرا تھا جبکہ نصب العین۔ دشمن بھی مانتا ہے کہ انسانیت کی بھلائی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پیش کی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ سلیم الفطرت ہو، انصاف پسند، کافر بھی تسلیم کرتا ہے۔ رفاع عام ہی تیرا تھا جبکہ نصب العین، لقب نہ کیوں تیرا خیر الانام ہو جائے۔